کسی بھی شہر یا علاقے کی ترقی کے لیے اس کے ریونیو یعنی آمدن کا زیادہ سے زیادہ ہونا بہت ضروری ہوا کرتا ہے۔ 74 سالہ پاکستانی تاریخ میں جھنگ جاگیرداروں اور سرمایہ دار سیاستدانوں کی آماج گاہ رہا۔ کسی بھی جاگیردار اور سرمایہ دار سیاستدان نے کبھی جھنگ کے ریونیو کو بڑھانے کی منظم کوشش نہیں کی، جس کے نتیجے میں جھنگ کا ریونیو اور آمدن سکڑتی رہی۔ 2018 میں جھنگ کے مڈل کلاس ایم پی اے نے جھنگ کی آمدن اور ریونیو کو بڑھانے کے لیے پنجاب حکومت سے انڈسٹریل اسٹیٹ کا مطالبہ کیا، جس کی جگہ مولانا اعظم طارق شہید نے اپنے دور میں مختص کروائی تھی، اور جھنگ کے سرمایہ داروں نے بعد ازاں اپنے دور اقتدار میں اس انڈسٹریل اسٹیٹ کے منصوبے کو روکے رکھا۔ مولانا معاویہ اعظم طارق کی منظم کوششوں کے نتیجے میں حکومت پنجاب کی طرف سے دلچسپی کے اظہار ای او آئی کا اشتہار آیا۔ حکومت کو پنجاب میں سب سے زیادہ درخواستیں موصول ہوئیں۔ جلد جھنگ مولانا معاویہ اعظم طارق کی کوششوں سے فری انڈسٹریل اسٹیٹ سے بہرہ مند ہو گیا۔ 70 کی دہائی سے جھنگ کی خاشہ منڈی فیصل آباد بوجہ سیلاب منتقل ہو گئی۔ فیصل آباد کی ٹیکسٹائل انڈسٹری کا 70% خاشہ اور سوتر جھنگ میں بنتا ہے۔ اس سوتر منڈی کو جھنگ واپس لانے کے لیے مولانا معاویہ اعظم طارق پرعزم ہیں۔ لائیو اسٹاک کے شعبے میں ترقی کے لیے کالج آف ویٹرنری اینڈ اینیمل سائنسز کے اشتراک سے منظم کوشش کی جا رہی ہے۔ انشاءاللہ العزیز مولانا معاویہ اعظم طارق کی کوششوں سے شہر جھنگ بہت جلد پاکستان لائیو اسٹاک کے حوالے سے ملک کے بڑے شہروں میں شامل ہوگا۔